بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں گے چیپٹر 1 آئیڈیالوجی کا ٹاپک اسلام's فنڈامنٹل ویلیوز یعنی اسلامی بنیادی اقدار. پاکستانی آئیڈیالوجی arose from the desire of South Asia's Muslim people to maintain their distinctiveness within Hindu civilization. نظریہ پاکستان کا وجود ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کی اس خواہش کا پس منظر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ اپنے آپ کو ہندو ثقافت کے اندر امتیازی اور الگ حیثیت دلوانا چاہتے ہیں. ان کو اس ہندو معاشرے کے اندر ایک الگ مقام چاہیے جس میں وہ اپنی زندگیاں جو ہیں قرآن کی تعلیمات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے گزار سکیں. مسلمس felt that Islam and Hinduism are not just two religions but also two social orders of life. کیونکہ مسلمانوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اسلام اور ہندوازم دو الگ الگ عقائد ہیں، لیکن صرف یہ دو مذہب الگ نہیں ہیں بلکہ ہمارے تمام معاشرتی جتنی بھی بنیادی اصول ہیں وہ بھی، اور ہماری ثقافت، ہمارا رسم و رواج، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہماری کوئی مطابقت ہو یا ہم ایک دوسرے سے کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں. تو یہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ سوشل لائفز تھیں، سوشل آرڈرز تھے جن کے اوپر زندگی گزارنا ایک جگہ رہ کر ناممکن ہو چکا تھا. The foundation of Muslim nationhood is not territorial, racial, linguistic or ethnic. Rather, they are a nation because they share the same creed Islam. Some distinct fundamentals of Islam are as under. اب مسلمانوں کی بنیاد جو قومیت کی پڑ رہی ہے وہ کسی ایک ریاست کے لیے نہیں، کوئی نسلی تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے، کوئی لسانیات کی یعنی زبان کے کسی جھگڑے کے اوپر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اخلاقیات کی گہرائی یا اونچائی کی بات نہیں ہے. یہ ایک قوم ہے، ایک یکجا قوم ہے، کیونکہ یہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ ایک ہے یعنی اسلام ہے. یہ اسلام کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، نہ نسلوں کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، نہ یہ قومیت کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، نہ یہ ایک جگہ رہنے کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان کو جس چیز نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے وہ ان کا عقیدہ اسلام ہے. تو ہم پڑھیں گے کچھ خاص بنیادی اقدار جو اسلام کی ہیں ایک ایک کر کے جو ہمیں نیچے گیون ہے. اسلام پروموٹس دا انٹرائسنک equality of all people regardless of race, nationality or socio-economic condition. This principle was opposed by the economic and social disadvantages that Muslim endured in colonial India. اسلام نے ہمیشہ ہی ضابطۂ اخلاق کا خیال رکھا ہے. اس نے اندرونی طور پر مسلمانوں کو جو ہے برابر قرار دیا ہے سوائے تقوی کے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام مسلمان کو برابر ہیں، یعنی کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کی. تو یہی ایکوالٹی ہے انسانوں کی جو کہ اسلام پروموٹ کرتا ہے، جو عام کرتا ہے، اس چیز کو نظر انداز کیے ہوئے کہ وہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کاسٹ کیا ہے، وہ کہاں سے ہیں، وہ پٹھان ہیں، وہ پنجابی ہیں یا وہ کدھر سے آئے ہوئے ہیں، وہ کس قوم سے ان کا تعلق ہے، کس ملک سے ان کا تعلق ہے، یا ان کی معاشرتی اور معاشی حالات کیسے ہیں. اسلام نے کبھی بھی کسی غریب کو اپنے دائرہ کار کے اندر آنے سے نہیں روکا، کسی امیر کو خاص طور پر پسند نہیں فرمایا. یعنی ایکوالٹی جو ہے وہ ہر بیس پر ہمیں نظر آتی ہے. اور یہی پرنسپلز جو تھے ان کا کس نے مخالفت کی؟ اس اکنامک اور سوشل معاشرتی نقصانات نے جو مسلمانوں نے برداشت کیے تھے جب انڈیا کے اوپر انگریز مسلط تھے. کیونکہ اس دور میں جو معاشرتی اور معاشی جو پسماندگی مسلمانوں کو دیکھنے کو ملی اور جس کالے کنویں کے اندر ان کو دھکیل دیا گیا تھا اور غربت، افلاس اور بے عزتی سے ان کو جو ہے نا نوازا جاتا تھا، اب انہوں نے جب اسلام کے اس بہترین اور سنہری اصولوں کو اپنے لیے بہترین محسوس کیا تو ظاہری بات ہے انہوں نے ایک الگ ملک کی بنیاد رکھنے کے لیے زور و شور سے کوششیں کرنا شروع کر دیں. اسلام پر مور سوشل اینڈ اکنامک ایکوالٹی. اسلام نے ہمیشہ سے معاشرتی اور معاشی برابری کو جو ہے پروموٹ کیا ہے، اس چیز کو عام کرنے کی کوشش کی ہے. انڈر کلونیل کنٹرول اکنامک انیکوالٹیز اینڈ پولیٹیکل مارجنائزیشن آف مسلمس ور کنسیڈرڈ ایز وائلیشن آف دس اسلامک پرنسپل. لیکن مسلمانوں نے جب کلونیل کنٹرول کے دوران جب انگریز مسلط ہیں بر صغیر پاک و ہند پر اور ان کو اس قسم کی ناانصافیوں کا سامنا ہے جس میں معاشرتی اور معاشی تنگی دینا انہیں اور ان کو سیاسی طور پر ایک مارجن لائن لگا دینا، یعنی ان کے درمیان ایک حد بندی کر دینا،
کہ یہ مسلمان کوئی ایم این اے نہیں بن سکتا، کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اس قسم کی کوئی بات کرنا، تو یہ مسلمانوں کے جو دین اسلام ہے اس کے سنہری اصولوں کی خلاف ورزیاں تھیں، کہ ایسا نہیں ہے، اسلام تو ایسا کچھ نہیں کہتا، اسلام تو کہتا ہے میرٹ بیس کے اوپر بات کرو، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، اگر وہ اس چیز کا حقدار ہے تو اس کو وہ ملنی چاہیے۔ اسلام promotes self-determination and Muslims' right to practice and rule themselves in accordance with their beliefs۔ اس کے علاوہ اسلام اس بات کو بھی عام کرتا ہے کہ انسان خود ارادی ہو، انسان کے اندر جو مسلمانوں کے اندر جو خود ارادی ہے نا، یعنی وہ اپنے رائٹس کو، اپنے حقوق کو جو ہے پریکٹس کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزاد انسان کی طرح دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کے لیے ایک کپڑا، چھت، مکان، کھانا پینا، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کی خود کی صحت کا خیال، اس کی جتنی املاک ہے ان کا تحفظ، اس کے گھر کا تحفظ، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری دینا، اور یہ اس کا حق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اسلام جو ہے اس چیز کا خاص خیال رکھتا ہے کہ انسانی حقوق جو ہیں، جن میں ہمسایوں، رشتہ داروں، شہریوں کے حقوق اور یہ ساری باتیں، اسلام ہمیشہ اس چیز کو اوپر رکھ کر چلتا ہے۔ This yearning for self-determination was a major driving force behind the demand for a distinct Muslim state۔ اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ خود مختاری اور خود ارادیت کی تڑپ ہے۔ یرننگ مینس تڑپ ہونا، کسی چیز کو بہت بے چینی سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جس نے مسلمانوں کو ایک الگ مسلم ریاست کے قیام اور اس کے ڈیمانڈ اور اس کے مطالبے کی ہمت دی، اور انہوں نے پھر اس چیز میں احتجاج کیے، تحریک چلائیں، اور پھر آخر کار پاکستان جو ہے مورز وجود میں آیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے پاکستان آئیڈیالوجی ان اور نیکسٹ ویڈیو۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔